السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام والصلاة والسلام علی نبی العدنان اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور قرآن کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسے کبھی اطاعت الہی ہوتی ہے تو کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی بندگی کی روشنیوں میں چلتا ہے تو کبھی گناہوں کی لغزشوں میں پھسل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کی راہوں پہ چلتے ہوئے انسان سے خطا، غلطی یا گناہ کا سرزد ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ خطا یہ تو انسان کی پہچان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن خطا اور معصیت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آنا، گناہ اور غلطی کی معافی مانگ لینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم خطا کار ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جسے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کبھی گناہ نہ کرے، لیکن بہترین انسان ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو بندہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت اور اپنے بندوں پر شفقت ہے کہ اللہ رب العزت گناہ پہ فوری پکڑ نہیں کرتے۔ اگر انسان کی غلطی اور گناہ پر اللہ رب العزت فوری پکڑ کرنے لگ جائیں تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں پہ فوری پکڑ کرنے لگ جائیں تو روئے زمین پر تمہیں کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ رب کریم اپنے بندے سے ناراض ضرور ہوتے ہیں مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک موت کا وقت قریب نہ آ جائے اور انسان کے گلے میں خرخراہٹ کی آواز نہ آنے لگے۔ موت سے پہلے جب بھی انسان اللہ کے حضور آتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے رب کے دروازے پہ آ کر گر جاتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا بہت مہربان پاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وہ چاہے جتنے بھی ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کو چھونے لگ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کے اپنے بندوں سے شفقت و محبت کو دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العزت نے گنہگاروں کو اپنے بندے کہا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تو بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، جو بتاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو
اللہ کی رحمت سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن شمیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ گناہوں کو یاد کر رہے تھے، فَأَكْبَرُهَا وَأَعْظَمُهَا، اور گناہ کو بڑا اور باری سمجھ رہے تھے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَا عَصَيْتُ بِهِ عَظِيمًا فَإِنَّهُ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ صَغِيرٌ، اللہ میرا ہر گناہ حقیقت میں اگرچہ بہت بڑا ہے مگر تیری رحمت کی وسعت کے سامنے الہی بہت چھوٹا ہے۔ ناظرین کرام، جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ پہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کیا، وہ سفر پہ ہے، زاد راہ اس کے پاس ہے، تھک جاتا ہے، کسی سائے تلے لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، نہ سواری ہے نہ زاد راہ ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کا چراغ بجھتا نظر آتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، تھک ہار کے دوبارہ لیٹتا ہے، نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے۔ جس طرح اسے زندگی کا چراغ دوبارہ روشن ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور آ کر توبہ کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، زندگی میں جب بھی گناہ ہو جائے فوری 4 کام کریے گا۔ سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اسے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا کہ تم نے توبہ کرنی ہے، تم نے استغفار کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب انسان پہ حاوی ہوتا ہے تو سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ جب بھی گناہ ہو فوری توبہ اور استغفار کریے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استغفار کے مختلف الفاظ سکھلائے ہیں۔ استغفار کے مختصر الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو یسار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا، 3 مرتبہ یہ مختصر الفاظ کہہ دیتا ہے، غفر لہ وان کان فر من الزحف، 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے والا اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ، اور اس میں آپ نے میدان جنگ سے بھاگنے کا بھی ذکر کیا۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر ان کلمات کو کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صبح و شام سید الاستغفار کو پڑھنا تو کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلت کو بیان کیا۔ صحیح بخاری میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کے سب کلمات کے سردار یہ کلمات ہیں۔ کون سے کلمات؟ کہ تم یہ کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، الہی آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، الہی آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، الہی میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ سے کیے گئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، الہی میں اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، الہی آپ کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، الہی مجھے معاف کر دینا۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، الہی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قالها من النہار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، جو انسان صبح کے وقت ان کلمات کو دل سے کہتا ہے، یقین رکھتے ہوئے توحید پر اور اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت کہتا ہے، شام سے پہلے اگر فوت ہو گیا
تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو رات کے وقت ان کلمات کو کہتا ہے یقین کے ساتھ، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ سیدھا اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سید الاستغفار اتنے مبارک کلمات ہیں کہ انسان صبح و شام کے وقت کہہ دیتا ہے، جب بھی فوت ہوتا ہے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں کبھی توبہ کو نہ چھوڑیے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ احدنا یذنب، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یکتب علیہ، فرشتے اس کا گناہ لکھتے ہیں۔ کہنے لگا ثم یستغفر منہ ویتوب، اللہ کے رسول وہ استغفار کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ، اللہ اس کی بخشش کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ قال فیعود فیذنب، وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دوبارہ گناہ کر لیتا ہے۔ فرمایا یکتب علیہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ گناہ کو لکھواتے ہیں۔ کہا وہ پھر توبہ کر لیتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت دوبارہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، صحابہ یاد رکھو اللہ معاف کرتے تھکیں گے نہیں، تم توبہ کر کر کے تھک سکتے ہو۔ اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، انسان کے آنے میں تاخیر اور دیر ہو سکتی ہے کہ وہ کب اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جانتے ہیں سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ انسان توبہ کے بغیر سو جائے۔ آج دیکھیے رات کو سونے سے پہلے ہمارا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ ہم موبائل کی دنیا پہ ہوتے ہیں، اسی حالت میں سوتے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ سونا اگر موت کی نیند بن گیا تو اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں، صبح اعلان ہوتا ہے کہ سویا تو ٹھیک تھا لیکن اب دنیا میں نہیں رہا۔ جب تک انسان توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ نجات کا رستہ اپنے لیے کھولے رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتے کیونکہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو سلف کہا کرتے تھے لا تترک الاستغفار، لا تترک الاستغفار فتحرم النجاة، زندگی میں کبھی استغفار کو نہ چھوڑیے گا، تم نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کپڑے گندے ہوتے ہیں تو انہیں دھویا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بار بار گندے ہو رہے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح جب بھی گناہ ہو بار بار توبہ کیا کریں، اور توبہ اس عزم سے کیا کریں کہ الہی میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں انسان ہوں، بھول جاؤں، پھر گناہ ہو جائے، دوبارہ توبہ کر لیا کریں۔ دوسرا کام، جب بھی گناہ ہو فوری کوئی نیکی کر لیا کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحیح الجامع میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلاکات، نیکی کے کام برے انجام، آفات اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں۔ انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اسے برے انجام سے بچا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں صحابیوں نے نصیحت طلب کی، اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دے۔ تو آپ نے کیا نصیحت کی؟ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، جب بھی گناہ ہو فوری کوئی نیکی کر لینا، یہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اس خاتون کا بھی ذکر کیا کہ ساری زندگی گناہ میں گزارنے والی جاتے جاتے ایک نیکی کر جاتی ہے، ایک ڈوگ ہے اسے پانی پلا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پانی پلایا، فغفر لها بی، اللہ رب العزت نے اس بے زبان مخلوق کو پانی پلانے کی وجہ سے اس نافرمان خاتون کو معاف کر دیا۔ سلف صالحین کی طرف دیکھیے کہ وہ لوگوں کی کتنی اچھے انداز سے تربیت کیا کرتے، جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اسے بلاتے اور کیا کہتے؟ هل اذنبت ذنبا، تم نے گناہ کیا ہے؟ قال نعم، جی گناہ ہو گیا ہے۔
قال فعلمت ان اللہ کتبہ علیک، جانتے ہو کہ اللہ نے یہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دیے؟ قال نعم، کہاں لکھوا دیے، یقین ہے مجھے۔ قال فاعمل حتی تعلم ان اللہ قد محاہ، اب جاؤ نیکی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے جو گناہ لکھوایا تھا وہ مٹا دیا ہے۔ گویا وہ لوگوں کو نیکی کی طرف لگاتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لینا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ تیسرا کام، جب بھی گناہ ہو جائے فوری نماز کی طرف آ جائیے گا۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر، جس انسان سے گناہ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے، ثم یصلی، نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی گناہ ہو 2 رکعتیں ادا کیجیے گا، اللہ سے بخشش طلب کیجیے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کو بہت ہی بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ چوتھا کام، جب بھی گناہ ہو فوری اللہ کی راہ میں صدقہ کیجیے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہتی ہے جامع ترمذی میں، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، اولاد پاس بیٹھی ہے، نصیحت طلب کرتی ہے، فرمانے لگے، یا بنی اذکروا صاحب الرغیف، بیٹو صاحب الرغیف کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کی راہ میں روٹی کا صدقہ دینے والے کو کبھی نہ بھول جانا۔ کون روٹی دینے والا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر واقعہ سنایا، کہا بنی اسرائیل کے ایک انسان تھا، 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، پھر معبد خانے سے نکلتا ہے اور 7 دن ایک غیر محرم کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں وقت بیتتا ہے، پھر دل میں خوف آتا ہے، چلتا چلتا ایک تنور کے پاس پہنچتا ہے، ایک غریب کو روٹی صدقہ کر دیتا ہے، رات کو فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں اور برائیوں کے لیے ترازو قائم کرتے ہیں۔ فَوُزِنَتِ السَّبْعُونَ سَنَةً بِالسَّبْعِ اللَّيَالِ، ایک پلڑے میں 70 سال کی عبادت رکھی جاتی ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ 7 راتوں کا گناہ رکھا جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے، 70 سال کی عبادت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کوئی اور بھی نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، وہ ایک روٹی کا صدقہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ روٹی کا صدقہ بھی لے آؤ، لایا جاتا ہے اور 70 سال کی عبادت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا بنی اذکروا صاحب الرغیف، اس روٹی کا صدقہ دینے والے کو نہ بولنا، جب بھی گناہ ہو صدقہ کر لینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، پھر تم یہ کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم صدقہ کر لیں اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے نماز کی بات نہیں کی، یہاں روزے اور حج کی بات نہیں کی، یہاں بات صدقے کی ہے کہ الہی مجھے صدقے کی توفیق دے دے، میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی توبہ کو نہ چھوڑیے گا، یہ گناہوں کی تاریکی سے نکل کر اللہ کی رحمت کے اجالے میں آنے کا نام ہے، یہ بندگی کی تجدید کا نام ہے، روح کی تازگی ہے، اور اب تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ قرآن مجید کا آج بھی یہی اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ جو اپنے گناہوں سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے دل کو مغفرت کے اجالوں سے منور کر دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی لغزش ہو بھی جائے
तो फौरी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु मा तस्मऊन वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम